وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کیا ہے جو آپ سب نے اس سے پہلے بھی سنا ہوا ہے اور اس کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ آپ کو پتا تھا، ترجمہ بھی آتا تھا، حدیث بھی آپ نے سنی ہوئی تھی۔ میں صرف ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا جواب دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سب سے پہلے کس سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ جن لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام آپ جانتے ہیں کہ اس امت کے ویسے ہی بہترین لوگ ہیں، اللہ کے رسول کے ڈائریکٹ تربیت یافتہ لوگ ہیں، آپ کا ساتھ انہیں نصیب ہوا ہے، تو امت کے ویسے بھی بہترین لوگ ہیں وہ، اور آپ انہیں بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں بھی بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ یعنی بہترین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی بہترین ہو سکتے ہو اگر تم قرآن سیکھو اور اس کو سکھاؤ۔ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک کتاب نیز چیز دیگر است، کوئی اور ہی چیز ہے۔ صرف آپ یہ اندازہ کر لیں کہ قرآن کے ساتھ جو جو جڑا ہوا ہے بس اس کا مقام دیکھیں، جو جو قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے قرآن۔ قرآن اللہ نے کس ماہ میں نازل فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے تمام مہینوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کس رات میں نازل فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور آگے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کس ہستی کے قلب مبارک پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میں اور آپ بیان ہی نہیں کر سکتے، صرف یہ کہہ کے بچ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ پھر قرآن کو اللہ نے کس فرشتے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل فرمایا؟ جبریل امین کے ذریعے۔ اور حضرت جبریل امین کا مقام آپ جانتے ہیں، فرشتوں کے سردار۔ پھر یہ قرآن اللہ نے کس امت کے لیے نازل کیا؟ امت مسلمہ کے لیے۔ اور اس امت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت۔ قرآن کے ساتھ جو بھی آپ کو نظر آیا وہ بہترین ہی نظر آیا، اور اس بہترین میں بھی بہترین کی گنجائش ہے، جو آپ سب نے فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بھی بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اوپن پلیٹ فارم ہے جی، آئیں سیکھیں، اسے سکھانے والے بنے۔
اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے بہترین لوگوں میں شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو اسم آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں, ان میں ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا ذہن پہ زور دے کر سرکل کر لیتے ہیں تمام معرفہ اسما کو. ولد نکرہ, بنتانی نکرہ, رجل نکرہ, کتاب نکرہ, نبی نکرہ, رسول نکرہ, مسلمون نکرہ, ہاؤلائی معرفہ, مکہ معرفہ, ہم معرفہ, التی معرفہ, مدینہ نکرہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم معرفہ کی پانچویں قسم کی طرف آ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے جی عربی گرامر میں کہ کسی بھی نکرہ کو ہم معرفہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کسی نکرہ کو بڑی آسانی سے معرفہ بنا سکتے ہیں. تو میں نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ سکھا رہا ہوں, اور وہ نکرہ جو معرفہ بن جائے گا وہ معرفہ کی پانچویں قسم میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک, تو میں بورڈ تھوڑا سا صاف کرتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی سے نکرہ سے معرفہ بنانا جو ہے وہ آ جائے. پوری توجہ چاہیے ہوگی آپ کی. میرے پاس اسم نکرہ ہے, جو میں نے اسم لکھے تھے ان میں سے کتاب. میرے پاس کتاب ایک اسم نکرہ ہے. اب میں اس کو معرفہ بنانا چاہتا ہوں. نوٹ کر لیں, کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں ایک لام لگایا جاتا ہے جو کہ ساکن ہو. کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس نکرہ اسم کے شروع میں کیا لگاتے ہیں؟ لام. اس لام پہ کون سی حرکت آتی ہے؟ حرکت کوئی نہیں آتی, وہ سکون کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لام کو گرامر کی اصطلاح میں لام تعریف کہتے ہیں. اس لام کا نام آپ نے لازماً یاد رکھنا ہے, کیونکہ عربی گرامر میں بہت سارے لام آئیں گے اور ہر لام کا اپنا نام اور کام ہے. ٹھیک ہے, تو کہیں لام مکس نہ ہو جائے, تو آپ نے ہر لام کو اس کے نام اور کام کے حوالے سے یاد رکھنا ہے. تو پہلا لام ہمارے سامنے آیا ہے جی, لام تعریف. کس علامت کے ساتھ آیا ہے؟ سکون کے ساتھ آیا ہے. کام کیا ہے لام تعریف کا؟ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے. پھر دوہرا لیں یہ تین باتیں. یہ جو لام ہے اس کا نام کیا ہے؟ کس علامت کے ساتھ آیا ہے؟ کس کام کے لیے آیا ہے؟ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے. تو کتاب نکرہ تھا, ہم نے اس کے شروع میں لگایا لام تعریف, تو اب کتاب ہو گیا معرفہ, اور یہ جو کچھ بنا یہ ہماری معرفہ کی پانچویں قسم بن گیا. اور اس پانچویں قسم کو ہم کہیں گے معرف باللام. پانچویں قسم کا نام کیا ہے جی؟ معرف باللام. معرف باللام کا مطلب ہے لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. معرف باللام کا کیا مطلب ہے؟ لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. معرف کے معنی ہوتے ہیں معرفہ بنایا ہوا. باللام کا مطلب ہے لام کے ساتھ یا لام کے ذریعے. اوکے جی, تو یہ پانچویں قسم ہے معرفہ کی, معرف باللام. معرفہ کی کتنی قسمیں ہوگی؟ کون کون سی؟ اس میں علم, اس میں ضمیر, اس میں اشارہ, اس موصول, معرف باللام. ٹھیک ہو گیا. لیکن نکرہ اسم کو آپ نے معرفہ بنانا ہے تو آپ نے اس کے شروع میں لام تعریف لگا دینا ہے. لام تعریف ساکن ہوتا ہے, اور اس لام تعریف کے لگنے سے نکرہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے. تو یہ معرفہ اسم بن گیا. اب
آپ پریشان ہیں, ٹھیک ہے نا, پریشانی کی وجہ سب کو پتا ہے, وجہ یہ ہے کہ اب یہ آپ سے پڑھا نہیں جا رہا, ایسے ہی ہے نا, لگائیں زور, نہیں پڑھا جا رہا نا, کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کوئی حرکت ورکت دیں گے تو پڑھا جائے گا نا, پہلا ہی ساکن ہے تو کیسے پڑھ سکتے ہیں, سمجھ آ گئی. لیکن مارما اسم تیار ہے, اب آپ سے پڑھا نہیں جا رہا, یہ الگ مسئلہ ہے, یہ الگ ایشو ہے, اس کو بھی سالو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ مارما اسم آپ کا تیار ہے, ٹھیک ہو گیا, معرف باللام تیار ہے, اب آپ سے پڑھا نہیں جا رہا. اب پڑھنے کے لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے, اور یہ ہر اس وقت آپ نے کام کرنا ہے جب آپ سے کچھ پڑھا نہ جائے, ٹھیک ہے. جب آپ کے سامنے ایسی سچویشن آئے نا کہ آپ کہیں یار پڑھا نہیں جا رہا, تو آپ نے یہ والا کام کرنا ہے. کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے کال ملانی ہے, صحیح ہے, آپ نے کال ملانی ہے شعبہ حمزہ شعبہ جات کو, ڈپارٹمنٹ آف حمزہ, صحیح ہے, کال کرنی ہے آپ نے. ایک شعبہ ہے جی, ڈپارٹمنٹ ہے جس کے پاس مختلف قسم کے حمزے موجود ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے کال ملائی, انہوں نے کہا ہاں جی فرمائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہمیں ایک عدد حمزہ چاہیے کیونکہ ہمارے سے نام جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا. اوکے, تو حمزہ شعبہ جات نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس یہ 4 حمزے موجود ہیں. حمزہ کسے کہتے ہیں بلا؟ وہ الف جس میں کوئی حرکت ہو یا ساکن ہو. انہوں نے کہا جی 4 حمزے موجود ہیں, کون سا چاہیے آپ کو؟ ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیے کیا یہ ساکن حمزہ چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. اب کتنے رہ گئے؟ 3. ان میں سے آپ نے پسند کیا لام تعریف کے لیے زبر والا حمزہ. آپ نے کہا جی یہ حمزہ ہمارے لیے بک کر دیں. اوکے, انہوں نے حمزہ آپ کے پاس بھیج دیا. جب حمزہ آ گیا آپ نے لام تعریف سے پہلے لگایا اس کو, اور اب آپ سے لام تعریف آسانی سے پڑھا گیا. کیا پڑھا اب آپ نے؟ الکتاب. لے جی تیسری بات, کوئی 10-15 دن بعد پھر آپ کے سامنے ایسی صورتحال آئے گی کہ آپ سے لفظ پڑھا نہیں جا رہا ہوگا, صحیح. پھر میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ آپ کے پاس نمبر ہے, پھر آپ فون کریں گے. فون کریں گے تو اب ان کے پاس کتنے حمزے رہیں گے؟ 3 ہوں گے نا, لیکن یہ تو کسی کام کا حمزہ نہیں ہے, 2 حمزے رہ جائیں گے. پھر آپ یہ 2 حمزے منگوائیں گے ان سے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آپ نے ایک حمزہ منگوا لیا ہے زبر والا. اوکے, کلیئر ہو گیا. لے جی اب آپ سے پڑھا بھی جا رہا ہے, سب کچھ کلیئر ہو رہا ہے. اب بس آپ نام نوٹ کر لیں, اس حمزہ کو گرامر میں کہتے ہیں حمزہ وصل. اس حمزہ کا کیا نام ہے جی؟ حمزہ وصل. حمزہ وصل. اوکے جی, تو رزلٹ نکلا کسی بھی نکرہ اسم کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کیا لگائیں گے؟ لام تعریف. اور چونکہ لام تعریف ساکن ہوتا ہے, پڑھا نہیں جا رہا ہوتا, تو اس لام تعریف کو پڑھنے کے لیے شروع میں کیا لگایا جاتا ہے؟ حمزہ وصل. اور اس حمزہ وصل کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ زبر. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا. لے جی آپ نے حمزہ وصل استعمال کیا, اب آپ نے الکتاب کو بڑی آسانی سے پڑھ لیا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ الکتاب سے پہلے ایک لفظ لکھا ہوا ملا آپ کو, وہ تھا جی ذالکا. وہ تھا
ذالکا. اب جب آپ ان دونوں لفظوں کو اکٹھا پڑھنے لگے تو کیا آپ ایسے پڑھیں گے ذالکا الکتاب، ایسے پڑھیں گے؟ نہیں نا. کیا پڑھیں گے؟ ذالکل کتاب. تو آپ نے حمزہ پڑھا، حمزہ کی حرکت پڑھی؟ نہیں پڑھی نا. کیوں نہیں پڑھی؟ اب آپ کو حمزہ کی ضرورت نہیں رہی. صحیح ہے، ضرورت نہیں رہی نا، آپ کو حمزہ کی ضرورت نہیں رہی. اب آپ سے وہ حمزہ واپس لیں گے؟ کیوں جی؟ آپ کہہ دیا ہمیں حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ لیں گے واپس آپ سے؟ نہیں لیں گے، کیونکہ اس حمزہ کی آپ کو ضرورت پڑنی ہے. جب الگ سے لفظ ہوگا تو اس حمزہ کی ضرورت آپ کو ہر دفعہ پڑھنی ہے، صرف اس وقت نہیں پڑھنی جب پیچھے کوئی لفظ آ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پڑھنی تو ہے، نہ آپ اسے واپس کر سکتے ہیں نہ اس کی اہمیت کا انکار کر سکتے ہیں. تو بس نوٹ کر لیں، جب اس سے پیچھے کوئی لفظ آ جائے گا تو اس حمزہ کو آپ نکالیں گے نہیں بلکہ اس کی حرکت کو صرف ختم کر دیں گے، اور یہ حمزہ جو ہے الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ یہ حمزہ جو ہے الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. جا کے سب قرآن مجید میں دیکھیے گا کہ ذالکل کتاب کیسے لکھا ہوا ہے. وہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے، ذالکہ بھی لکھا ہوا ہے، آگے الکتاب بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ال میں جو حمزہ کا زبر ہے وہ نہیں لکھا ہوا. اور مزے کی بات، دلچسپ بات بتاؤں، اگر آپ سعودیہ کا مصحف دیکھیں نا تو سعودیہ والے اس حمزہ وصل کے اوپر چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں. سعودیہ کے مصحف میں حمزۃ الوصل پہ چھوٹا سا سواد ڈلا ہوتا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے کہ حمزہ وصل ہے. تو سعودیہ کے مصحف میں حمزہ وصل پہچاننا بہت ہی آسان ہے، لیکن پاکستان کے مصحف میں ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، اور ہم نے پاکستان کا مصحف ہی پڑھنا ہے، اس لیے مجھے یہ ساری کہانیاں آپ کو سنانی پڑ رہی ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ تو رزلٹ کیا نکلا جی؟ ہم نے معرفہ کی 5ویں قسم پڑھی ہے جو کہ معرف باللام ہے. معرف باللام کون سی قسم کو کہا جاتا ہے؟ وہ قسم جس کے شروع میں لام تعریف لگا ہوا. لام تعریف ساکن ہوتا ہے، پڑھا نہیں جا سکتا، لہذا اس کو پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل زبر والا لگایا جاتا ہے. لیکن اگر اس حمزۃ الوصل سے پہلے کوئی لفظ آ جائے اور آپ ملا کر پڑھ رہے ہو تو حمزۃ الوصل الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے، اس کی حرکت نہیں پڑھی جاتی. باتیں کلیئر ہیں؟ ماشاءاللہ. اب آپ کو میں نے کچھ نکرہ اسم دینے ہیں، آپ نے انہیں معرفہ بنانا ہے. اور اب آپ پوری وہ کہانی نہیں کریں گے کہ پہلے لام تعریف لگائیں گے پھر فون کریں گے حمزہ منگوائیں گے. اب آپ کو پتا چل چکا ہے کہ لام تعریف جب بھی آئے گا ساتھ حمزۃ الوصل بھی لگانا ہی لگانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آسانی کے لیے ہم کہہ دیں گے کہ نکرہ اسم کے شروع میں ہم ال لگا دیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آسانی کے لیے ہم کہہ دیں گے، لیکن پوری سٹوری میں نے آپ کو سنا دی ہے. کلیئر؟ چلیں جی، بنائیں گے نکرہ کو معرفہ. اوکے ماشاءاللہ. چلے پہلا لفظ قلم، القلم. ماشاءاللہ. دوسرا لفظ کرسی، الکرسی. ماشاءاللہ. جنہ، ٹھیک ہے، الجنہ، الجنہ. ماشاءاللہ. آگے چلیں جی. بابانی، البابانی. ماشاءاللہ. منافقون، المنافقون.
اذا جاء کل منافقون، صحیح ہے نا، کل، اذا جاء کل، صحیح ہے، جاء کا ال نہیں کہا، صحیح ہے نا، پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو کاف کو زبر لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملا رہے ہیں، کل، صحیح ہو گیا جی۔ جنات، الجنات، ماشاء اللہ جی، کلیئر، لے جی اب آئے ذرا، صلاح جی، کیا کیا کہہ رہے، الصلاح کہ الصلاح، الصلاح مرضی ہے، زکاہ جی، کیا الزکاہ، یہ بولا نا، الزکاہ تو نہیں بولا، رحیم جی، ایک ہوگا پھر الرحیم، الرحیم نہیں، چلے مرضی ہے، دار ہے؟ کیا کیا ہو گیا اچھے والے تھے، آپ ابھی تک سب لفظوں میں لام لام بول رہے تھے نا، القلم، الکرسی، الجنہ، البابانی، المنافقون، الجنات، یہاں پتہ نہیں اب کیا ہو گیا، آپ آ گئے جی اس حسلا، از زکا، الرحیم، الدار، لام بولیں گے یہی ہے نا، صحیح ہے، کیوں نہیں بول رہے آپ، اس لیے نہیں بول رہے، آپ اس لیے نہیں بول رہے کہ ان لفظوں میں لام کے بعد والے حرف سے شد لی ہوئی ہے، ان لفظوں میں لام کے بعد والے حرف پر شد ڈلی ہوئی ہے، لام کے بعد والے حرف پر شد ڈلی ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے لام کو نہیں بولنا، ایسے ہی ہے نا، اور اگر لام کے اوپر سکون ڈلا ہوا ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ لام کو بولنا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن میں نے آپ کو بالکل غیر محتاج کرنا ہے، شد ڈلی ہو نہ ڈلی ہو، سکون ڈلا ہو نہ ڈلا ہو، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ لام کو میں نے بولنا ہے یا نہیں بولنا، آپ کو میں نے اس قابل کر کے اٹھانا ہے یہاں سے، ہونا ٹھیک ہے، یعنی میں لفظ لکھوں گا اور کہوں گا آپ بتائیں جی لام بولنا ہے کہ نہیں بولنا، یعنی رزلٹ ان دو طرح کے لفظوں سے یہ نکلا نا کہ اوپر والے لفظوں میں آپ لام بول رہے ہیں اور ان لفظوں میں لام نہیں بول رہے، تو رزلٹ نکلا کہ ال کے لام کو کبھی بولتے ہیں اور ال کے لام کو کبھی نہیں بولتے، بولتے اس وقت ہے جب ال کے لام پہ سکون ڈلا ہوتا ہے اور اس وقت نہیں بولتے جب لام کے بعد والے حرف پر شد ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس قابل ہونا ہے کہ نہ تو لام پہ سکون ڈلا ہو اور نہ ہی لام کے بعد والے حرف پر شد ہو، پھر بھی آپ کو بتاؤ کہ یہاں میں نے لام بولنا ہے کہ نہیں بولنا، کمال تو تب ہے نا، صحیح ہے،
تو لیں جی، آپ نے ایک کام کرنا ہے، میں آپ کے سامنے کچھ حروف لکھ رہا ہوں، صحیح ہے؟ وہ حروف جو ہے نا، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ حروف آپ کتنے دن میں، کتنے گھنٹوں میں یا کتنے منٹ میں یاد کر سکتے ہیں، صحیح ہے؟ تو میں حروف آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، ہا، قاف، تا، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا۔ یہ کتنے حروف لکھے ہیں میں نے؟ 14۔ یہ 14 حروف میں نے لکھے ہیں۔ یاسین کتنی دیر میں یاد کر لو گے یہ 14 حروف؟ 3 منٹ میں؟ پکی بات ہے، ایک بھی مس نہ ہو، پکی بات، آپ کتنی دیر میں کر سکتے ہو؟ 3 منٹ میں؟ ماشاء اللہ، پتا نہیں، نہیں کچھ تو بتائیں۔ پیر کو کوئی گا جی، پیر کو سناؤں گا، لیکن کل آنا ہے، ٹھیک ہے جی جناب، کل یاد کر کے سنا دیں گے 14 حروف۔ آپ سر کل یاد ہے جی؟ آپ جی کل سنا دیں گے آپ جی؟ ابھی سنا دیں گے؟ نہیں ابھی نہیں سنا سکتے آپ جی؟ آپ ابھی؟ ترتیب بھی یہی ہو، ترتیب بھی یہی ہو۔ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، آپ جتنے مرضی اچھے ذہن کے مالک ہیں، آپ یہ 14 حروف اتنی جلدی یاد نہیں کر سکتے۔ ایک منٹ، آپ یہ 14 حروف اتنی جلدی یاد نہیں کر سکتے، صحیح ہے نا؟ نہیں کر سکتے نا؟ ماشاءاللہ۔ اب میں آپ کے سامنے جو کچھ لکھوں گا وہ آپ کہیں گے جی آدھے منٹ میں یاد ہو گیا، صحیح ہے؟ اور وہ میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہاں جی کتنی دیر میں یاد ہوگا جملہ؟ کتنی دیر میں یاد ہو گیا؟ ہو گیا؟ ہکا ہوا وجل خم میں، یہ سارے حروف وہی ہیں، ہکا ہوا وجل خم میں۔ تو اگر میں آپ کو حروف کہہ دیتا جی یاد کرے، تو کوئی کل کا ٹائم دے رہا تھا، کوئی منڈے کا ٹائم دے رہا تھا، کوئی 3 منٹ مانگ رہا تھا، لیکن اب کوئی ٹائم مانگے گا؟ ہکا خوف عجب غم ہے، ہکا خوف عجب غم ہے، ہکا خوف عجب غم ہے۔ لے جی، اصول یہ ہے، ہمارا پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہ تھا، اچھا یہ نا کل بھی وہ آیا تھا کہ اسٹیج اونچا کرنا ہے، تو کل لازمی اونچا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پیچھے والوں کو میں دیکھ رہا ہوں بیچارے سر اونچے اونچے کر کے دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے نا اسٹیج اونچا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ میں نے کیا دیا۔ اچھا جی، ہمارا پرابلم یہ تھا کہ ال کے لام کو کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا۔ تو ال کے لام کو پڑھنا ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کب پڑھنا ہے تو آپ اسے جواب دیں حقا خوف عجب غم ہے۔ ال کے لام کو کب پڑھنا ہے جی؟ حقا خوف عجب غم ہے۔ ال کے لام کو کب پڑھنا ہے؟ حقا خوف عجب غم ہے۔ ال کے لام کو کب پڑھنا ہے جی؟ حقا خوف عجب غم ہے۔ وہ کہے گا مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ کہیں گے مجھے آ گیا سارا، صحیح ہے؟ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، لفظوں پہ غور کریں، لام پڑھ رہے ہیں، کس سے شروع ہو رہا ہے؟ قاف سے۔ قاف حقا خوف عجب غم ہے کہ ہے، اس لیے آپ لام پڑھ رہے ہیں۔
الکرسی لام پڑھ رہے ہیں, کرسی کس سے شروع ہو رہی ہے؟ کاف ہے اس میں تو اس لیے لام پڑھ رہے ہیں. الجنہ لام پڑھ رہے ہیں, کس سے شروع ہو رہا ہے؟ جیم سے. ان میں جیم ہے, یہ بڑا جیم. البابانی لام پڑھ رہے ہیں, کس سے شروع ہو رہا ہے لوگ؟ با سے. با ہے اس میں, با ہے یہ رہا. المنافقون لام پڑھ رہے ہیں, میم سے شروع ہو رہا ہے. منافقون میم ہے. الجنات پہ ہوگی یہ بات. الصلاۃ لام نہیں پڑھ رہے, کس سے لام شروع ہو رہا ہے؟ سواد سے. سواد اس میں ہے نہیں ہے, اس لیے لام نہیں پڑھ رہے. الزکاۃ لام پڑھ رہے ہیں نہیں, لفظ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ زا سے. زا ان میں ہے نہیں ہے, اس لیے نہیں پڑھ رہے لام. الرحیم لام نہیں پڑھ رہے, رحیم کس سے شروع ہو رہا ہے؟ را سے. را ان میں ہے نہیں ہے, اس لیے نہیں پڑھ رہے. الدار لام پڑھ رہے ہیں نہیں, دار کس سے شروع ہو رہا ہے؟ دال سے. دال اس میں ہے نہیں ہے, اس لیے لام نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے, پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ پوچھے. الف سے آنے والا آئیے پہلے دن کے لیکچر پہ جائیں. سب سے پہلے ہم نے کیا بنایا تھا؟ حروف اور حرکات کے ملانے سے جو پہلا لفظ بنایا تھا وہ کیا بنایا تھا؟ انسان. انسان پہ ال داخل کرے, ال انسان. ٹھیک ہے, تو الف ہے نا اس میں, تو لام پڑھ رہے. کلیئر ہو گیا جی؟ صحیح ہے نا. اب دیکھیں جی, میں آپ کے سامنے لفظ لکھتا ہوں اور آپ صرف حق کا ہاؤ جب ہم ہے میں نظر ڈالیں گے اور فیصلہ کر دیں گے کہ لام پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. کلیئر ہو گیا جی؟ ماشاء اللہ. لیں جی, پڑھیں جی. جی الزیتون, پڑھیں جی. التین. ٹھیک ہے, اچھا جی, پیچھے واؤ لگا ہوا ہے, اب پڑھیں والتین. اب حمزہ بھی نہیں پڑھا, پیچھے واؤ لگا ہے والزیتون. صحیح ہے, حمزہ بھی نہیں پڑھ رہے, لام بھی نہیں پڑھ رہے. کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس لیے کہ حق کا ہو جب ہم ہے نہیں ہے. صحیح ہے. اب بس دو ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. اس وقت میرا خیال بھی کافی زیادہ ہو گیا سر ہال میں, اور ٹائم تو بھی بہت ہے, لیکن میری حالت یہ ہے اور آپ کی حالت میں دیکھ رہا ہوں اب بس بہت زیادہ ہوا ہے. اس کا بھی حل سوچیں جی کچھ انتظامیہ. جی کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں جی, دو لفظ ہیں آپ کو. لفظ نمبر 1, حمزہ نے آج سورہ مبارکہ پڑھی ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں. آپ اس کو ذرا پڑھ دیں چھوڑے. ہاں جی, کیا پڑھ رہے ہیں؟ لام پڑھیں گے نا. کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ حق کا ہوا جب ہم ہے. القمر. جی پڑھیں جی. الشمس لام نہیں پڑھ رہے, کیوں؟ اس لیے کہ حق کا ہو وجہ غم نہیں ہے. صحیح. یہ دو لفظ اگر آپ کو یاد ہو گیا نا, تو یہ جو حق کا ہو وجہ ہم ہے والے 14 حروف ہے نا, 14 حروف, یہ کہلاتے ہیں جی قمری حروف. قمری حروف یہ کہلاتے ہیں قمری حروف. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ قمری حروف.
اور جو حقہ خوف عجب غم ہے کے علاوہ ہیں وہ کہلاتے ہیں شمسی حروف. قمری حروف 14 ہیں تو شمسی کتنے ہوں گے؟ کیوں؟ کیونکہ کل 28 ہیں. 14 قمری 14 شمسی 14 + 14 = 28. تو حروف الہجاء کی تعداد 28 ہے، جن میں سے 14 شمسی حروف ہیں اور 14 قمری حروف ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب بھی ال کے لام کو پڑھنا ہے تو چیک کرنا ہے کہ حرف شمسی ہے یا قمری. قمری کیسے چیک کریں گے؟ حقہ خوف عجب غم ہے. اوکے جی، لاسٹ بات کر کے بس آپ کو آج 15 منٹ پہلے میں چھٹی دے رہا ہوں کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ اندر گڑبڑ ہے. یہ جو ال ہے نا، ال انگریزی کا آرٹیکل جو دی ہے نا، دی اس کے ایکویلنٹ ہوتا ہے. دی جس کو دا بھی کہتے ہیں، صحیح ہے؟ ہمارے پنجاب میں بہت لگتا ہے، لگاتے ہیں بہت دا. تو ال = دی. اگر آپ کو انگریزی میں دی لگانا آتا ہے نا کہ کہاں کہاں لگتا ہے، جو کہ مجھے پکا یقین ہے نہیں آتا، صحیح ہے نا؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، انگریزی میں ہمارے سے دا ہی نہیں لگتا تھا. تو ال کہاں کہاں لگنا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا. بس صرف اس وقت یہ نوٹ کر لیں کہ ال = آرٹیکل دی، یعنی کتاب کے معنی ہوں گے ابوک اور الکتاب کے معنی ہوں گے دا بک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی جناب. پہچان کے لیے پہچان کوئی چکر نہیں ہے، بے فکر ہے. کل کلاس ہماری ہے لازمی ذہن رکھیے گا کیونکہ ہم نے ہفتے کے 5 دن پورے کرنے ہیں. ہمارا ایک چھٹی کی وجہ سے دن مس ہو گیا تو پھر وہ ورنہ مس ہو جائے گا آپ کا. پھر میں 30واں دن آپ کو نہیں دے سکوں گا کیونکہ مجھے 30ویں دن کے لیے اسپیشل ایک ویک اور رکنا پڑے گا جو کہ میرے لیے مشکل ہوگا. تو اس لیے وہ ایک دن کی کمی صرف کل پوری کرنی جائے گی. پھر نیکسٹ ویک سے آپ کو ہفتہ اور اتوار 2 چھٹیاں ہوا کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.